ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم دوسری جماعت کا اردو پڑھیں گے اور اس میں آج ہم سبق نمبر 5 پڑھیں گے جس کا نام ہے چڑیا کے بچے۔ اپنی کتاب کا پیج نمبر 47 ہم نکالیں گے، وہاں پہ چلیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں پڑھوں گا، مجھے امید ہے آپ غور سے سنیں گے۔ میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی بتاؤں گا۔ چڑیا کے بچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے۔ ایک دن وہ کہیں جا رہے تھے، انہوں نے راستے میں ایک جھاڑی دیکھی۔ جھاڑی سے چوں چوں کی آواز آ رہی تھی۔ آواز سن کر وہ جھاڑی کی طرف متوجہ ہوئے۔ جھاڑی کے اندر چڑیا کے ننھے ننھے بچے تھے۔ بچے اڑ نہیں سکتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے بچوں کو دیکھا، وہ خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا، ان بچوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ان بچوں سے کھیلیں گے، وہ خوش ہوں گے۔ جلدی جلدی سب کو پکڑ لیا، اپنی چادر میں چھپایا اور جھاڑی سے نکل گئے۔ ابھی وہ جھاڑی سے نکلے ہی تھے کہ چڑیا وہاں آ گئی۔ بچے چادر کے اندر چوں چوں کر رہے تھے۔ چڑیا بہت چلائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چڑیا کے ننھے ننھے بچوں کو دیکھا، انہیں ان پر بڑا ترس آیا۔ پوچھا، یہ بچے آپ کو کہاں ملے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے سارا حال کہہ سنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں کو ماں سے چھین لینا گناہ ہے۔ جائیے، ان بچوں کو ابھی وہیں چھوڑ آئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی واپس گئے اور بچوں کو جھاڑی میں چھوڑ آئے۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو دیکھا، وہ بہت خوش ہوئی۔ تو بچوں، اب میں اس کے معنی آپ کو بتاؤں گا۔ سبق کا نام ہے چڑیا کے بچے۔ چڑیا کو ہم کشمیر میں څر بولتے ہیں۔ تو ایک چڑیا اور اس کے بچوں کی کہانی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخری پیغمبر ہیں، تو ان کے ایک ساتھی تھے، ایک دوست تھے ان کے۔ ایک دن وہ کہیں جا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ساتھی تھے وہ کہیں جا رہے تھے، کسی کام سے کہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں ایک جھاڑی دیکھی۔ جھاڑی ہم کشمیری میں زنڈ کو بولتے ہیں، جیڑ کو بولتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک جھاڑی دیکھی، جھاڑی سے چوں چوں کی آواز آ رہی تھی۔ تو ان جھاڑیوں سے چوں چوں کی آواز آ رہی تھی، بچوں کے بول بوش کی آواز آ رہی تھی۔ بچے وہاں پر شور کر رہے تھے۔ یہ جو چڑیا کے بچے ہیں، یہ وہاں پر اپنا بول بوش کر رہے تھے۔ آواز سن کر وہ جھاڑی کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہے، یہ اس راستے سے جا رہے تھے۔ انہوں نے جب آواز سنی تو یہ اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے، اس جھاڑی کی طرف متوجہ ہوئے۔ جھاڑی کے اندر چڑیا کے ننھے ننھے بچے تھے۔ تو جب یہ ساتھی اس جھاڑی کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اس جھاڑی کے اندر چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ بچے اڑ نہیں سکتے تھے، یہ بہت چھوٹے بچے تھے، یہ ابھی اڑ نہیں سکتے تھے۔
ننھے بچے تھے، ابھی اڑ نہیں سکتے تھے، ان کے پر ابھی آئے نہیں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے بچوں کو دیکھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے جب ان بچوں کو دیکھا تو کیا کیا؟ وہ خوش ہوئے، یہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا، ان کے دماغ میں ایک خیال آیا، سوچنے لگے ان بچوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں، میں ان بچوں کو یہاں سے نکال کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ کیوں ان کے پاس لے جاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ان بچوں سے کھیلیں گے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یعنی جو نواسا ہے، نواسا ہم بیٹی کا جو بیٹا ہوتا ہے، یعنی جو ان کے نواسے ہیں وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے، وہ ان کے ساتھ کھیلیں گے، وہ خوش ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بچے نواسے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس ساتھی کے دماغ میں یہی خیال آیا کہ میں ان ننھے بچوں کو اس جھاڑی سے نکال کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، جو ان کے نواسے ہیں وہ خوش ہو جائیں گے، ان کے ساتھ کھیلیں گے اور سب خوش ہو جائیں گے۔ جلدی جلدی سب کو پکڑ لیا، تو اس ساتھی نے ان بچوں کو جلدی جلدی پکڑ لیا، اپنی چادر میں چھپایا، اس نے ان بچوں کو اپنی چادر میں چھپایا اور جھاڑی سے نکل گئے، تو اس جھاڑی سے نکل گئے۔ ابھی وہ جھاڑی سے نکلے ہی تھے کہ چڑیا وہاں آ گئی، ابھی وہ کچھ دور ہی نکلے تھے، جا رہے تھے، تو ان کی ماں، ان بچوں کی ماں آ گئی، یعنی ان کی جو ماں جو چڑیا ہے وہ آ گئی۔ بچے چادر کے اندر چوں چوں کر رہے تھے، بچوں کو جب اس ساتھی نے اپنی چادر میں لپیٹ لیا، بند کیا، تو یہ شور کر رہے تھے، شور مچا رہے تھے۔ چڑیا بہت چلائی، چڑیا بہت چلائی، وہ شور مچانے لگی، کیونکہ اس کے بچوں کو اس سے الگ کیا جا رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چڑیا کے ننھے بچوں کو دیکھا، تو اس ساتھی نے جب ان بچوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو دیکھا، انہیں ان پر بڑا ترس آیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ترس آیا ان بچوں پر۔ پوچھا، یہ بچے آپ کو کہاں ملے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے پوچھا، بھائی یہ بچے کہاں سے آپ نے لائے، کہاں ملے آپ کو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے سارا حال کیا سنایا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال سنایا کہ کیسے میں ایک راستے سے جا رہا تھا، وہاں پر جھاڑی کے اندر سے چوں چوں کی آواز آ رہی تھی، میں نے ایک غور سے آواز سنی، تو وہاں پر یہ بچے تھے، میں نے ان کو آپ کی خدمت میں حاضر کیا، یہ سوچ کر کہ آپ کے نواسے ان کے ساتھ کھیلیں گے، خوش ہو جائیں گے، اسی لیے میں نے ان کو یہاں پر لایا۔ تو یہ سارا حال اس ساتھی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، تو ہم سب جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے رحم دل انسان تھے، ان کے دل میں دیا تھی، رحم تھا، پیار تھا، محبت تھا، شفقت تھی، ہر ایک کے لیے، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، دنیا کی ہر ایک مخلوق کے لیے ان کے دل میں پیار و محبت، رحم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے پیار کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک چیز سے، دنیا کی ہر ایک چیز سے، ہر ایک مخلوق سے محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا حال سنا کہ یہ بچے کیسے میرے ساتھ نے یہاں میری خدمت میں لائے، یہاں لائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں کو ماں سے چھین لینا گناہ ہے، میرے ساتھی، بچوں کو ماں سے الگ کرنا، جدا کرنا بہت گناہ ہے، چاہے یہ انسان کے بچے ہو، چاہے کسی جانور کے بچے ہو، چاہے کسی پرند کے یا چاہے کسی کے بھی بچے ہو، بچوں کو ماں سے الگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جائیے ان بچوں کو ابھی وہیں چھوڑ آئیے، آپ جلدی فوراً جائیے، ان بچوں کو اٹھائیے اور وہیں اسی جھاڑی میں واپس چھوڑ کر آئیے، کیونکہ ان کی ماں ان کا انتظار کرتی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی واپس گئے،
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی جو تھے وہ واپس گئے اور بچوں کو جھاڑی میں چھوڑ آئے اور ان بچوں کو وہیں پہ چھوڑ آئے، وہیں پہ ڈالا، واپس وہیں پہ ڈالا۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو دیکھا تو چڑیا نے جب اپنے بچوں کو واپس اپنے آشیانے میں دیکھا، اس جھاڑی میں دیکھا، وہ بہت خوش ہوئی، وہ بہت خوش ہوئی۔ تو اس طرح ہم نے یہ سبق پڑھا، تو اس سے پتہ چلا ہمیں کسی بھی بچے کو ماں سے الگ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ انسان کا بچہ ہو چاہے کسی جانور کا بچہ ہو، ہمیں ان کو الگ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمیں جانوروں کو، خاص کر جو بھی جانور ہے، یہ پرندے ہیں جو اڑتے ہیں، ان کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، ان کو ہمیں قید نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کسی انسان کو کسی کمرے میں بند رکھیں گے، قید کریں گے، تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے، کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس اڑنے والے جانور کو کسی کمرے میں بند کریں گے، قید کریں گے، یہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے، یہ ان کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ یہ بھی اپنی دنیا میں، جس طرح ہم اپنی دنیا میں خوش ہوتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش رہتے ہیں، اپنا کام کاج کرتے ہیں، اسی طرح یہ پرندے بھی، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے، یہ بھی اپنے عیال کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں، اپنا کام کاج کرتے ہیں، اپنی دنیا میں بہت خوش ہے۔ ہمیں ان کی دنیا کو بدلنی نہیں چاہیے اور ہمیں ان کو قید نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ سبق جو میں نے یہاں پر آپ کو پڑھایا ہے، اس کے معنی بھی بتائے ہیں، اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کرنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ انشاءاللہ جو کل نیا کلاس ہوگا، اس نئے کلاس میں ہم اس سبق کے سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔